لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ شاید وہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کی توسیع کے لیے کشمیر کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہے، ضم کرنا چاہتا ہے، تو وہ کان کھول کے سن لے کہ پاکستان توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتا۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ خون ہم نے نظر کیا ہے زمین کو، یہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ ہم آزادی کے گلاب دوبارہ سے کشمیر میں اور پاکستان میں نہ صرف مہکانا چاہتے ہیں بلکہ ان کی آبیاری سے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے جملہ ہے۔ ایک عمر گزر گئی، میں ایک عمر کا آدمی ہوں، میرے کالے بالوں کو یہ سمجھا جائے کہ شاید نامہ اعمال کی سیاہی ہے، لیکن آج بھی مجھے یہ سارے انقلابات بچپن سے لے کے اب تک یاد ہیں کہ ہم احترام آدمیت کے لیے، سماج کی اونچی فصیلوں میں رخنہ ڈالنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہے۔ مایوس تو میں نہیں ہوں، لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے جب ہمارے اپنے لوگ بعض چھوٹی چھوٹی آسائشوں کے لیے مصلحت کا شکار ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ایک جملہ مجھے شاید یہاں کہنا چاہیے، میں نے تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ عزیز نگر ایک اخبار نہیں ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں اور آپ کریں۔ کوشش کرتی ہیں فیس سیونگ کرنے کے لیے کشمیر کے نام کو معذرت کے ساتھ استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن میں پھر زور دے کے کہوں گا کہ جب تک آنے والی حکومتیں اپنے اندر وہ شرر پیدا نہیں کریں گی جو ذوالفقار علی بھٹو نے روشن کیا تھا، تب تک آپ کشمیر کی آزادی کی سمت متعین نہیں کر سکتے۔ لیکن میں پر یقین کہ پوری قوم حکومتی حد بندیوں سے قطع نظر ہر عہد میں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا خواب دیکھتی رہی ہے۔ یہ خواب ابھی سرد نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ منزل آن پہنچی ہے کہ کشمیر کے عوام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے بھارتی سنگینوں کے سامنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں، وہ آزادی دوام حاصل کریں گے۔ روشن کیا تھا ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کے اور عوامی حقوق کے لیے اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹمٹمانے نہیں دیں گے، ہم سب مل کر اس کی روشنیوں میں اضافہ کریں گے۔ تو جو پاکستان کا اصول ہے وہ کوئی بہت بڑے آگ کے دریا سے گزر کر ہی ہمیں پاکستان ملا ہے۔ ہم نے تو وہ تکلیفیں اور اذیتیں نہیں دیکھی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی گفٹ دی ہے پاکستان، اور چونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، وہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اس پہ بہت ساری ریزولوشنز پاس ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم سارے پاکستانی یا امت مسلمان جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے وہ یو این او کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مسلسل 1947 سے لے کے آج تک وہ کشمیر کا جو مسئلے کا حل ہے، مقدر میں آزادی کیوں نہیں؟ اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے خون بہانے کے باوجود، اتنی خواتین کی عصمت دری کے باوجود، ہماری بہنوں کی قربانی، ہمارے بچوں کی قربانی، لوگوں کی آنکھوں کو چھین لیا گیا، ان کی بصارتوں کے نوجوان بچوں سے ان کی بصارت کو چھین لیا گیا۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ کاش اس کشمیر میں یا تو یہودی آباد ہوتے یا عیسائی آباد ہوتے تو شاید یہ اقوام متحدہ کی تمام بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ، یورپ کے لوگ، برطانیہ، شاید ان کو اس دکھ کا احساس ہوتا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن بھائی، زیادتی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ پتہ نہیں تھا کشمیر کا ایشو کے حوالے سے بھی، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا، یعنی کہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، احباب کو، جنہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا، ان کے لیے کم سے کم اچھے حروف جو ہم نے ان میں دیکھے، کیونکہ اصل میں ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جن کے ساتھ رہتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، اور یہ ایک لمبا عرصہ جو کہ
جو کہ ہمارا ایک کام ہے ہم گزارتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے، بہت کم ہے۔ ہمیشہ ایک وقت آیا جب مسلمانوں نے بڑی خوبصورت بات پھر یاد آ گئی، جوید بھائی نے کہا، جو اختر صاحب نے کہ جی اگر یو این او کے کوئی یہودی، یا اس میں بہت ساری مثالیں جی، مصر کی، تیمور کی، سویڈن کی، جس میں یہودی آبادی اور کرسچینٹی تھی، وہ ایشوز ریزالو بھی ہو گئے۔ اگر ریزالو نہیں ہو رہا تو ہمارا کشمیر، شام، عراق، لیبیا، جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں خون کی نہریں بھی بہہ رہی ہیں، وہاں تکلیفیں بھی دی جا رہی ہیں، دستوں پہ کر دیا گیا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہی بہتر جاننے والا ہے، تو ہی بہتر کر۔ بہت کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا، بند کر دیا، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کرنے والا نہیں تھا، نہ یو این او کو نظر آ رہا تھا، نہ کسی اور فورم پہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ذات باری تعالیٰ جو اوپر بیٹھی ہے، بہت خوبصورت فیصلے کرنے والی ذات باری تعالیٰ، محسوس اندیکھی طاقتوں کے حوالے سے کووڈ-19 کو ایسا اتارا کہ ہم خود ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ہم اندیکھی قوتوں کے اندر قید ہو گئے۔ ہم خود ایک وقت آیا جب روٹی کے بھی لالے پڑ گئے، وہ لاک ڈاؤنز ہو گئے، آنا جانا ختم ہو گیا، لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے باتیں کرنی چھوڑ دی۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ مالک ہمیشہ کسی نہ کسی راستے بناتا ہے، کسی نہ کسی کو سزا بھی دیتا ہے۔ وہ کشمیروں کی وہ دعائیں، وہ مائیں جو بے آبرو ہوئی بچیاں، جو مائوں کو مارا گیا، جو بچوں کو قتل کیا گیا، اور کتنی قربانی چاہیے کشمیریوں کی۔ برہان مانی جیسے نوجوان مار دیے گئے، بلٹ گنوں سے بچوں کو اندھا کر دیا گیا، بہت ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کوشش ہے کہ پروردگار ہماری زندگی میں یا آنے والے بچوں کو اس کی آزادی نصیب فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں اپنی گورنمنٹ سے بھی، افواج پاکستان سے بھی، کہ وہ اس کا حل سلوشنز یو این او میں بیٹھ کے بہتر انداز میں کرائیں۔ ذی ہشم جناب سید یوسف نقوی صاحب، انتہائی قابل احترام ہمارے قائد جناب حبیب اللہ شاکر صاحب، اور میں شاکر صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ منافقت چھوڑ دیں، امریکہ کی غلامی چھوڑ دیں، اور اکٹھے ہو کر ایک ہی بات کریں کہ دنیا میں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں امریکہ تو کیا، دنیا کے تمام ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں کا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کی ابتدا ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت رکھی جب انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا علیحدہ بینک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا علیحدہ سکہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیاد تھی اس بات کی کہ اگر مسلمان یکجا ہو جائیں تو دنیا کی طاغوت کی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک جائیں گی، اور نہ پھر یہ کشمیر کا ایشو ہوتا، اور نہ یہ اور دیگر ملک ممالک میں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا کوئی جرت نہ کرتا۔ اور 35A آرٹیکل کو جو معاہدہ ہوا جس کے تحت کشمیر میں اسمبلی بنی، اپنا جھنڈا بنا، اور کشمیر کے جو لوگ شہریت رکھتے تھے صرف انہیں کو حق تھا کہ وہاں پر کاروبار کریں، وہاں پر الیکشن لڑیں، وہاں پر جو بھی وہ کرنا چاہیں انہیں کو حق تھا۔ لیکن 370 ختم کر کے اور 35A ختم کر کے انہوں نے کشمیریوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ کیا ہے 5 اگست 2019 میں۔ کوئی انہیں کسی جگہ، عزیز احمد خان صاحب اس پارٹی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ دریا میں ایک کشتی میں 12 بندوں نے پارٹی بنائی۔ اور آج دیکھیں کہ اس وقت امریکہ 11,550 ارب ڈالر کا مقروض ہے چائنا کا۔ 11,550 ارب ڈالر، کچھ لوگ 13 خرب ڈالر بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 18 بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے جو پڑھا دیکھا
सामाइन से, मौजूदा रकीन बार से और मुकर्रीन से इंतहाई शुक्रगुजार हूँ उनका कि आपकी आमद से ये तकरीब कामयाब हुई। आप तमाम दोस्त तशरीफ़ रखिएगा, आपके लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है। थैंक यू वेरी मच।